سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہاں دی پیدائش دے حالات سنے اور آج انشاءاللہ اس جمعے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لڑکپن دے جوانی دے کچھ معاملات اور اپنے باپ کو اپنی قوم کو تبلیغ کی واز توحید دی واز جڑی انہاں کیتی انشاءاللہ اس متعلق میں کچھ بیان کراں گا۔ میں پچھلے جمعے اندر دسیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل شہر تو دور ایک اور کا علاقہ سی جیڑی انہاں دی اپنی جگیر سی، جیڑی باپ دادے دی جگیر سی، اوتھے پیدائش ہوئی۔ رات آخری پہر چھوٹا جا قافلہ 4 بندیاں دے مشتمل 4 افراد دے مشتمل قافلہ ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد محترم، دوسرا انہاں دی والدہ محترمہ، ایک لونڈی، چوتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات دے آخری پہر دے اندر پہنچے۔ تھکے ہوئے سن سفر کی وجہ تو آ کے سو گئے، آرام کیتا، صبح دا وقت ہویا۔ آزر نے عبدہ جڑی لونڈی سی نا او دی خدمات نو
سامنے رکھدیا ہویا انہوں آزاد کرن دا اعلان کر دیتا. کہن لگا عبدا تو میرے بیٹے ابراہیم کی خدمت کی تھی لہذا میں تینوں آزاد کر رہا. ایک پاسے اس لونڈی واسطے آزادی اور دوسرے پاسے اس چھوٹے جے ابراہیم علیہ السلام کی جدائی. لیکن ویرو آزادی بہت بڑی نعمت ہے. بڑیاں بڑیاں محبتیں قربان کر کے بندہ آزادی نو حاصل کرتا ہے. اگر نہ یقین آئے پاکستان کی تاریخ نو سامنے رکھ 14 اگست 1947 کا وہ دن اپنے سامنے رہ کے آپ یہ پھر بھی سمجھ نہ آئے کسے وڈیرے سفید والا والے بزرگ کو پوچھ اس آزادی کو حاصل کرنے واسطے کنیاں محبتاں کی قربانی دیتی اور اس ملک نو جس کلمے تے حاصل کیتا اس سے وجہ تو قربانیاں دیتیاں گئیاں کہ سانو اے ملک لا الہ الا اللہ دے جناب ایک پلیٹ فارم دے حاصل ہو جائے. اسی اپنے اللہ اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کھل کھلا کے عبادت کریں گے وہ دین کی اشاعت کریں گے. لیکن اس آزادی کو حاصل کرنے واسطے کسی نے اپنا بیٹا کھویا, کسی نے بیٹی کھوئی, کسی نے ماں باپ کی قربانی دیتی, کسی نے خاندان کی قربانی دیتی. کوئی ایسے بھی سن کہ جڑے اس سرحد کو نکلے لیکن اس پاکستان کی سرزمین پہ پہنچن تو پہلا ایمان کے حقیقی کو پہنچ گئے. اے عبدا ایک پاسے آزادی ہے, ایک پاسے ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہے. لیکن آزادی کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی محبت مغلوب ہو گئی اور ایک آزادی والی جیڑی نعمت سی اس تے غالب ہو گئی. تو میرے محترم بھائیو عبدا اس کارنو الوداع کہہ کے تر گئی. اور ہویا کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن با دن پروان چڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائی ہے, جسم کے اندر بھی وقت کے اندر بھی. اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے دل نو بھی اتنا صاف کر دیتا ہے دنیا کی کوئی عبادت, کوئی دین, کوئی مذہب ابراہیم نو چنگا نہیں لگتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام لبدے پھرتے نے کہ اس زمین نو بنان والا کون ہے, آسمان نو بنان والا کون ہے, زمین کا نظام چلان والا کون ہے. آخرکار وقت گزرتا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کہتے ہو علیہ السلام اللہ دا پاک نبی اللہ پاک فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. لوگ جناب ابراہیم نو دیکھتے ہیں نال گلاں کرن تے مجبور ہو جاندے نے, عباد کہن تے مجبور ہو جاندے نے. اتنا ذہین بچہ, اتنا فتین بچہ اسا آج تک ویکھیا ہی نہیں. اللہ فرماندے نے تساں ویکھنا کیویں سی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ اسا ابراہیم نو بڑی طرح ذہانت عطا فرمائی سی. اسا ابراہیم علیہ السلام نو فہم سلیم عطا فرمایا, ہدایت یابی عطا فرمائی. وقت گزرتا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ارد گرد ماحول نو بڑی گہری نظر نال ویکھ رہے نے, مشاہدہ کر رہے نے. کوئی کہتا ہے اے سماج ساڈا رب ہے, کوئی کہتا ہے انار ساڈا رب ہے. شماس سورج نو کہندے سی, ننار چن نو کہندے سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی گل سوچی شاید پوری قوم دے ذہن وچ یہ گل نہ آ سکی. آندے نے اگر یہ رب ہوے جدوں چل جاندا پھر گروپ نہیں ہو سکدا.
جے سورج رب ہوئے پھر ایک کدی غروب نہیں ہو سکتا. دن آندا ہے تے سورج آ جاندا ہے, رات پیندی ہے تے سورج ٹر جاندا ہے. معلوم ہویا اے دن دا محتاج ہے. دن آوے تے سورج آندا ہے, رات پیندی ہے تے چاند آ جاندا ہے. لگے معلوم ہوندا ہے جویں چاند رات دا محتاج ہے تے جڑا رب ہوندا ہے او کسے دا محتاج نہیں ہوندا. رب کسے دا محتاج نہیں ہوندا. لہذا انہاں نوں بنان والا کوئی اور ہے, انہاں دا نظام چلان والا کوئی اور ہے. اللہ اکبر اللہ. یہ کرکٹ چلدا ہی پیا سی. اللہ پاک نے اما جی امیلا نوں ایک اور بیٹا عطا فرما دیتا ہے. ایدا نام نحور رکھ دیتا ہے. دادے دے نام تے ایدا نام نحور رکھ دیتا ہے. حضرت ابراہیم دے دادے دا نام بھی نحور سی, چھوٹے بھائی دا نام بھی نحور سی, چاچے دا نام بھی نحور سی. آج بھی عرب دے اندر لوگ بھتیجے چاچے دے دادے دا نام ملا کے رکھ دے نے. یہ بڑی دور دی گل ہے. ادوں تو رواج تریا آندا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگے دو برا سن, ہن تین ہو گئے نے. بڑے دا نام حرام ہے, ابراہیم دا نام ابراہیم ہے, تے جناب چھوٹے دا نام نحور ہے. ہن ذرا دھیان کریا جے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تینے پائی جدوں اپنے پیراں تے کھڑے ہو گئے, حالانکہ نمرود جڑا آدر سی بہت بڑا عہدیدار ہون دے باوجود, چاہو حشمت ہون دے باوجود اپنے ہاتھ نال کما کے کھان والا سی. اودا ہے سی اے دے کول جناب ہر قسم دی سہولت موجود سی, لیکن اپنے ہاتھ نال کما کے کھانا پسند کرتا سی. ہے مشرک ہے بدعتی ہے بے دین ہے, لیکن اے دے اندر خودداری ہے کہ اپنے ہاتھ نال کما کے کھانا پسند کرتا ہے. آج امت محمدیہ نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے اللہ کی قسم لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے. ایک دکان تے 100 دے قریب آندے نے جاندے نے کہ سانو اللہ واسطے چنگے بھلے ہٹے کرے. دعا کرو اللہ پاک سانو اس رب کولوں منگن دی توفیق عطا آمین. اللہ اپنے ہاتھ نال کما کے کھان دی توفیق دے, کسے دا محتاج نہ کرے. آمین. اللہ میرے نبی کو آیا نے, آپ نے فرمایا لیاؤ بھی اللہ 2 دینار جو پہاڑا منگوا دیتا. فرمایا اے جا کے لکڑیاں لے آ کے بازار سے فروخت کر, اپنا کاروبار کر. اے نے ایہو جا کاروبار شروع کیتا, پہلے مانگدا سی پھر دین والا بن گیا. میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اینج کر کے صحابہ دی تربیت فرمائی ہے. صحابہ منگنا تے اللہ کولوں, کسے دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. ابھی جناب ہے کافر سی, بت بنا بنا کے اپنے ہاتھ نال کر کے محنتاں کر کے روٹی کمان دا عادی سی. انہیں سوچیا میرے 3 پتر نے, مینوں کسے دی کی پرواہ ہے, میں انہاں تیناں نوں کاروبار دلا دینا. انہاں تیناں نوں بت بنا کے دے دیتے, جاؤ بازارے بیچ کے آؤ. حرام بھی بیچ آیا, نحور بھی بیچ آیا, پر ابراہیم دی طبیعت نوں یہ کاروبار چنگا نہ لگیا. اج کر کے انہاں دیاں لتاں وچ رسیاں پا کے بازار وچ کسیر دے جاندے نے. لوگ کہندے نے ابراہیم تو عادت ہی بیٹا ہے نا. ہاں ہاں میں عادت ہی بیٹا ہاں, پر اے کی کرن دیا, تیرا پیو بڑا چنگا, تیری ماں بڑی چنگی, پر تو کی کردا پیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے لوگ تسی انہاں نوں کی سمجھدے ہو؟ کہندے اسی اپنے معبود سمجھنے ہاں. آندے نے لتاں تے رسیاں میں پائیاں نے, تسی معبود سمجھی جا رہے, تسی معبود سمجھی جا رہے. چکیا تے چک کے دریائے دجلہ کے گوتے دیندا ہے, لتاں تے رسیاں پا کے گوتے دے رہا ہے. اللہ اکبر. گل پہنچتی آدر تک پہنچ گئی. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آدم نے اپنے گھر دے اندر بٹھایا. ماں ایک پاسے بیٹھی ہوئی ہے. آدم نے ابراہیم علیہ السلام مخاطب کر کے چڑکنا شروع کر دیتا, ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتی, نالے گل کہہ دیتی, او ابراہیم گل سن لے,
بڑی بڑی ہوئی ہے، اس علاقے دے اندر میری عزت نہ گوا دیوی۔ اللہ اکبر اللہ، اینی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی نا، ہماری قبیلہ ایڈا صدمہ لے کے منجی پہ ڈگ پئیاں، بیمار ہو گئیاں، بستر نہ لگ گئیاں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کول بٹھا کے رون لگ پئیاں، سر تے پیار دیندیاں نے، آندیاں نے بھی ابراہیم پتر میں تینوں کیڑیاں مصیبتاں نال جنم دتا، میں تینوں کیڑے اوکھیاں ویلیاں وچ پالیا، مینوں ساری اولاد وچوں تو پیارا لگنا ہے، پر پتر گل سن، مینوں پتہ ہے آ جڑے کام تیری قوم کردی ہے، آ جڑا تیرا باپ کام کردا ہے، اے مینوں بھی چنگا نہیں لگدا تے تینوں بھی چنگا نہیں لگدا، پر میں تیرے اگے ہاتھ جوڑنی ہاں کہ تو انہاں دی گل وچ دخل نہ دیا کر، جویں کردے نے کیتی جان۔ اے کہن لگے اماں دس میں کیویں من لواں جدوں میری طبیعت بھی نہیں مندی، اور جناب حقائق دے سامنے بھی یہ گل نہیں آندی، میں کیویں مننا کہ اج انہاں نوں اپنے ہاتھ نال کر کے اپنے ہاتھ نال بنا کے پھر انہاں دے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، کوئی کہندا سورج، کوئی کہندا چاند، کوئی شماس، کوئی ننان، میں کدی گل مننا، مینوں سمجھ نہیں آندی، تیرا سورج چڑھ دے وہ غروب نہیں ہو سکدا، کہ غروب ہو جائے تے الہ نہیں ہو سکدا، تیرا چاند چڑھ دے وہ جناب غروب نہیں ہو سکدا، اگر غروب ہو جائے تے الہ نہیں ہو سکدا، وہ جنوں سامنے اپنے ہاتھ نال بنا کے کھڑا کریے، بھئی انہوں ہاتھ نال جے بنائیے تے الہ نہیں ہو سکدا، تے جے الہ ہوئے تے انہوں بناون دی لوڑ کوئی نہیں۔ مینوں تے گل سمجھ نہیں آندی، ماں کہتی ہے بیٹا مینوں خطرہ ہے کہ قوم تیرا باپ تینوں نقصان نہ پہنچائے، تے پترا جے تینوں کچھ ہو گیا تیری ماں جیوندی مر جائے گی، کیونکہ ماواں نوں اولاداں نال بڑا پیار ہوندا ہے، بڑی محبت ہوندی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی طبیعت تے کوئی اثر نہ ہویا، نہ پیو دیاں جھڑکاں دا کوئی اثر ہویا، نہ ماں دیاں نصیحتاں دا کوئی اثر ہویا۔ حضرت ابراہیم تے لبدے پھردے نے، میں اس مال کے حقیقی نوں لباں جن نے اس نظام نوں چلایا تے بنایا۔ ایک دن پریشانی دے اندر غماں دے پہاڑ سر تے چک کے دریائے فرات دے کنارے جا بیٹھے نے، لتاں دریائے فرات دے کنارے تے بہ کے وچ لمکا دتیاں تے سوچی جا رہے نے اس نظام نوں بنان والا کون ہے، چلان والا کون ہے۔ آخرکار سر سجدے وچ رکھ دتا تے نال کی کہندے نے قرآن نے جو نقشہ کیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین۔ میں اپنے چہرے نوں اس مالک کی طرف پھیر دیتا ہے جڑا اس زمین تے آسمان دا مالک ہے، تے اللہ سونیا میں تینوں جاندا کوئی نہیں، میں تینوں پہچاندا کوئی نہیں، پر میں ایک گل ضرور کہنا وا، میں اپنا چہرہ یک ہو کے تیری طرف پھیر دیتا ہے، وما انا من المشرکین۔ او پتھراں نوں پہ پوج دے نے، میں تینوں کلے نوں پوجن والا، او پتھراں دی عبادت پہ کر دے نے، پتھر رب بنائے سن، انہاں نے اپنے صنم کلا دے اندر سجائے سن، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، جناب کوئی اس تو بڑا کوئی سارا تو بڑا، اللہ اکبر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے سامنے چہرہ پھیر کے اقرار کر لیا، میں اپنا چہرہ تیری طرف کر دیتا ہے، اللہ میں مشرک نہیں، تیرے نال شرک کرنے والا نہیں۔ اور ہویا کہ اس سے سوچ و بچار کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، تے کچھ دنوں دے بعد حضرت ابراہیم دی والدہ دنیا تو ٹر گئی، اسے غم دی وجہ تو، اسے پریشانی دی وجہ تو دنیا نو چھڈ کے ٹر گئی۔ حضرت ابراہیم جڑا ماں نال
جنہاں دیاں جاندیاں نے اللہ خدمت دی توفیق عطا فرما دے، جڑیاں ٹر گئیاں نے اللہ جنت چ اعلی مقام عطا فرما دے۔ او ماں اقبال بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں، در در پین تکے انہاں نوں تے مر جائے جنہاں دی ایمان۔ حضرت ابراہیم دی والدہ فوت ہو گئی، آدم نے بھی گوشہ نشینی اختیار کر لئی، یہ اپنے سلم قضا دے اندر ہی پڑیا رہتا ہے، انہاں دی عبادت اندر ہی مصروف رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اس پریشانی دے اندر، اس غم دے اندر، اس قوم دا کی بنے گا، ایک قوم کیڑے پاسے جائے گی، میں انہاں اس رب دی پہچان کروانا چاہنا کہ اج پریشان ہو کے اسے دریائے فرات دے قریب جا بیٹھے، اپنا غم ہلکا کرنے واسطے پیچھوں بیٹھیاں ایک بندے دے آن دی موجودگی کا احساس ہویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا، بڑا سونا چہرہ، سفید لباس، کہنے لگا السلام علیکہ یا ابراہیم۔ نبوت ملنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، السلام علیکہ یا ابراہیم، ابراہیم تیرے تے سلام ہوئے، ابراہیم تیرے تے سلام ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کیونکہ پہلے ایک دا بندہ دیکھا کوئی نہیں سی، اتنا باروب چہرہ، سفید لباس جناب کر کے سامنے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری قوت گویائی میں ختم ہو گئی، میرا جسم ثابت ہو گیا، نہ بھجن دی ضرورت رہی، نہ بولن دی ضرورت رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیاں پہ دے دے، ابراہیم گل سن، ایس دنیا تے تیرے رب دا نام لین والا کوئی نہیں، تیرے سوا اس دنیا تے انہوں ایک منن والا کوئی نہیں۔ جب تو آکھیا نا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اللہ پاک نو تیریاں یہ باتاں اتنیاں پسند آ گئیاں، اللہ نے تیرے تے نبوت پاک چھڈی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم نے اسی چن لیا کادے واسطے؟ اللہ دی توحید واسطے۔ آسمان تے او کلم، زمین تے تو کلم، رب فرمانے نے اساں تینوں چن لے، الا من سفیہ نفسہ، اللہ نے تینوں چن لے، پھر دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر رب تینوں نیک لوگاں دا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سہارا مل گیا، دل جے پریشانی نہ بھریا سی نا وہ کام دور ہو گیا، تے کہن لگے ہن میں کی کراں؟ فرمایا جاؤ اپنے گھر والیاں نو یعنی اپنے باپ نو توحید دی دعوت دیو، اپنی قوم نو توحید دی دعوت دیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی کرے واپس آئے، تے کی دیکھیا باپ صنم کلا دی طرف جا رہا ہے، اجے دروازہ بند ہی کرن لگے سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہنے نے یا آبادی میری گل سنیا دے۔ اے جناب حضرت کہتا ہے ابراہیم کی کرنے پریشان لگ رہا ہے۔ فرمایا ابا جی میں تمہیں ایک دعوت دینا چاہنا، دعوت سیدھی سادی جے تمہیں سمجھ آ جائے۔ اللہ دے قرآن نے انج بیان کیتا سورۃ مریم 16واں سپارہ، فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔
باپ مشرک ہے، رب دا نافرمان ہے، گھروں دعوت شروع ہو گئی، کیونکہ جنی دیر تک بندہ اپنے آپ میں اسلام نافذ نہ کرے کسی کو نہیں کہہ سکتا۔ کیوں بھائی؟ کم از کم بندے کو اپنے آپ میں اسلام نافذ کرنا چاہیے نا، پھر بندہ کسی کو تبلیغ کرتا۔ اور قرآن نے بھی آخیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کسی کو کیوں کہتے ہو جہدے تے تسی آپ عمل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پیار نے، اور انداز دیکھو لاہوریو نوجوانوں، باپ مشرک ہوئے، بڈھا ہوئے، پتی ہوئے، اودیاں گلاں تیری طبیعت دے ناگوار ہون، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد حاصل ہے باپ دے نال بولنا کیویں؟ باپ نمازی ہے 5 وقت دا، باپ تہجد گزار ہے، اولاد نافرمان نکلی ہے، ماں باپ دے نال بولن دا بل نہیں، ماں باپ دی توہین کرتی ہے، تذلیل کرتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام دا باپ مشرک ہے، جناب پرلے درجے دا مشرک، پوجا کرتا نہیں بلکہ بت بنا کے بیچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا انداز کیسا ہے؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے اذ قال لأبیہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، تہاڈی بولی جے، اے میرے پیارے ڈیڈی جان، اے میرے پیارے پاپا جان، میری گل تے غور کرو، تے گل میری اپنی نہیں جی تسی عبادت کرتے ہو، لما تعبدون ما لا یسمع، اے سنتے بھی کوئی نہیں، ولا یبصروا، اے بندے بھی کوئی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، تے تانوں کسے قسم دا تانوں فائدہ بھی نہیں دے سکدے، کسے چیز دا وعدہ بھی نہیں کر سکدے۔ اگلی گل یا پر پیو کئی آکڑ جاندے نے، حالانکہ اولاد بڑی بڑی نعمت ہے رب دی، پر کئی ماں باپ اپنی اولاد کو غلام سمجھتے ہیں کہ جیڑی گل میں کر دیتی ہے نا یہ پاویں جھوٹی ہے سچی ہے، میرے پتر نے اس عمل کرنا چاہیے۔ حالانکہ اللہ نے جتھے اولاد نو ماپیاں دے حقوق تے پڑھنا ہے نا تے اوتھے ماں باپ نو اولاد دے حقوق تے بھی پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ ابا جی جڑا علم میرے کو آیا تواڈے کول نہیں، وہ علم کیڑا سی؟ وہی والا علم جڑا رب نے اپنے نبی ابراہیم نو عطا فرمایا، تے باپ دیاں گلاں پیا سندا جویں اسی کہنے آ وڈیا پڑھاکو اور تو کہنا میرے کو علم آ گیا، میں محنت کر کے تینوں پڑھایا تے اج تو مینوں گلاں دسن لگ پیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تیسری بات فرمائی، فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جی گل سنو، پہلے میں تمہیں ایک گل سمجھائی، یہ سنتے نہیں پیندے نہیں، نفع نقصان دے مالک نہیں۔ دوسری بات میں تمہیں کہی جڑا علم میرے کو آیا تواڈے کول نہیں۔ تیسری بات میں کہنا اے شیطان دے کم نے، شیطان جڑا ہے وہ نے جہنم وچ جانا ہے تے وہ کہندا میں اپنے نال اپنے ساتھی تیار کر لواں، انہیں کلیا کوئی نہیں جانا۔ دیکھیا جے کتے تسی او دے ساتھی نہ بن جایا جے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے شیطان اللہ دا نافرمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چوتھی بات پنجویں بات فرمائی کی کہتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ میرے پیارے ابا جان تسی کتے اے نہ سمجھو میں تہاڈا خیر خواہ نہیں بلکہ میں تہاڈا خیر خواہ ہاں۔ اگر تسی شیطان دے پیچھے لگ گئے، ایک رب دی بات نو نہ منیا، او دی توحید نو نہ منیا،
چاہیے دسنے باپ نو یہ سارا گلاں سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیچھے لگ جاندے، پر باپ ہٹ درمی تے آ گیا، کی کہندا اللہ اکبر، میں صدقے جاواں جناب ابراہیم دے حوصلے تو، جناب ابراہیم دے اخلاق تو، شان تو، ایویں رب نے مقام نہیں دے دیتا، فرمایا قالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او ابراہیم میرے گھر وچوں نکل جا، جے اگر تو اتھوں نہ نکلیا لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا، میں تینوں پتھر مار مار کے سنسار کر دیواں گا۔ باپ نو بیٹا یا آبادی کہہ کے پکار دے تے باپ بیٹے نو پتھراں دی گل سناندا، گالیاں کر دے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جذبات وچ نہیں آئے، اپنے جناب گرم خون دا اظہار نہیں کیتا، بلکہ یا آبادی اج دے نوجوان واسطے سبق ہے، باپ بڈھا ہو جائے اگر وہ جی کوئی گل تیری طبیعت دے ناگوار گزرے تے اپنے ماں باپ دے نال اجدا سلوک نہیں کرنا، بلکہ محبت دا اظہار کریا کر۔ میرا بعد وچ پچھتان دیاں کیڑیاں ضرورتاں، جدوں خالی کرسی چھڈ کے ماپے ٹر جان، جدوں بندہ بعد وچ روئے تے آکھیا میری امی دی چار پائی ہے، بعد وچ روئے تے آکھیا میرے ابو دی چار پائی ہے، اس تو پہلا ہی اپنے ماپیاں دی عزت کر، انہاں دا احترام کر۔ لاہوریا جیڑی شان رب ماپیاں دی خدمت دی وجہ تو دیندا ہے، اللہ دی قسم 70 ولی بھی دعا کرن تے او عزت نہیں ملتی۔ جیڑی شان تے جیڑا مقام رب اپنے ماں باپ کی خدمت کرن دی وجہ تو عطا کرتا ہے۔ آواز مارنی نہیں کسے باپ وانگوں، اوے آواز مارنی نہیں کسے باپ وانگوں، پت کہہ کے کسے گل لانا نہیں، لکھاں درد وڈان کے یار بیلی، وانگ باپ دے کسے درد وڈانا نہیں، کروڑا خیر خواہ ہون کے جہان اندر، پر باپ وانگوں کسے سمجھانا نہیں، حکمت رج کے باپ کی کر پترا، ایسے نعمت نے موڑ پھر آنا نہیں۔ اللہ ماپیاں دی خدمت دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد کہندے نے قالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، میرے گھر وچوں نکل جا، لأرجمنک واہجرنی ملیا، میں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سونی طرح جواب دیتا، کی فرمایا قالا سلام علیک، ابا چھڑنا منظور، کار چھڑنا منظور، علاقہ چھڑنا منظور، یار دے بیٹی چھڑنے وہ بھی منظور، پر رب دی توحید چھڑنا، وہ تو رب دی توحید چھڑنی منظور نہیں۔ قالا سلام، اصل جنہ گل بڑی سیدھی سادھی جے بندے نوں کتے سمجھ آ جائے، مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اپنے انداز میں سمجھایا کرتے سن۔ چھوٹی جی بچی گلی چ بیٹھی ہے تے مرغی نو جناب بیٹا مارن گئی، تھپڑ مارن گئی، بابے نے پوچھا کہ خیر ہے؟ کہندی بابا اینو روز میں دانے پانی ہے، روز آٹا پانی ہے، جدو آنڈا دین دی واری آندی دوائیاں کر چلی جاتی۔ نہیں سمجھ آئی۔ آؤ میں تو عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ انہاں دی گل سنا دیاں۔ بزرگ ٹر گئے نے، گلاں یاد رہ جاندیاں نے۔ بابا جی آندے نے بغداد دی مسجد وچ ایک بندہ مسئلہ پوچھن واسطے ٹر گیا، وہ بغداد اس ویلے بڑا علم دا شہر سی، کوفے دے اندر جناب بڑے بڑے شیخ پیدا ہوئے، اے جناب مسئلہ پوچھن واسطے مولوی صاحب کو چلا گیا، رات عشاء دی نماز ہو چکی سی تے مولوی صاحب
تے کہنے لگا کہ خیر ہے جی میں تھوڑے کو مسئلہ پوچھنا ہے کہ رب نے مشرف کو کیوں نہیں معاف کرنا؟ مولوی صاحب بڑے سیانے سن، کیونکہ جس بندے کو علم تھوڑا بھی ہوئے نا، علم ہوئے تے گل چل جاندی، تے جے علم بہت ہوئے تے علم نہ ہوئے تے گل نہیں چلتی۔ کہنے لگا کہ تسی یہ کرو کہ رات گزارو، میں صبح فجر کی نماز تو بعد درس دینا، تے جس وقت میں درس دیاں گا تسی یہ مسئلہ سامنے رکھا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے، پتہ چل جائے گا۔ یہ ہوں اس انتظار میں کہ رات میں گزارنا، صبح مسئلہ پوچھاں گے۔ مولوی صاحب کہنے لگے نال ہی سماگری جی چھتی اسی تے گھر دے نال جڑی کنڈ سی نا وہ تے نال ہی سماگری، وہ تے تھلے مہمان نوں منجی ڈال دتی، گھرے گئے بیوی نوں کہنے لگے کہ کچھ 6 کوانٹیاں دا انتظام کر تے ادھ پا گھیو دے وچ پایا آٹا گن کے تے سویرے کو 2-3 پرونٹھے بنا لے۔ بیوی کہنے لگی کہ خیر ہوے صحیح، یہ کیڑا بیٹا ڈاڈا مہمان ہے جڑا مولویاں گھروں آنڈے کھاندا ہے؟ اللہ مولویاں گھروں پرونٹھے کھاندا ہے۔ کہنے لگی بھی یہ مہمان کتوں آیا؟ مہمان بڑی دوروں آیا، لہذا کوئی انتظام کر۔ کہنے لگی پہلے دسو بھی مہمان آیا کیوں؟ اگے تک کبھی کسی نے آنڈے نہیں کھوائے، اگے تک کبھی کسی نے پرونٹھے نہیں کھوائے، یہ کوئی خاص مہمان ہے؟ ہاں ہاں خاص مہمان ہے، جے گھرے نہیں تے میں بازاروں لے آنا، دکاناں کھلیاں ہون گیاں۔ وہ کردیاں بحث نہ گورنمنٹ والی نہ مولوی صاحب والے، وہ آ کے دس آئے کتوں نے، وہ آ کے بھی کوئی انتظام کردیاں 12 بج گئے۔ آخر کار مولوی صاحب نے آخیا کہ جڑا مہمان آیا نا میرے واسطے پڑھیا لکھا رشتہ لے کے آیا، بچی ایم اے پاس ہے اور انہیں وفاق کا امتحان دیتا ہے تے درس نظامی دی فارغ ہے۔ انہیں آخیا مولوی صاحب تمہیں نکاح کر دو، تے جو بیوی پر شروع ہوئی گالاں دی پھیرن شروع ہو گئی۔ رات کے 12 بجے آن گالاں دی پھیرن ہوئی، وچے امام تے وچے مہمان۔ اللہ اکبر۔ ہن جدوں صبح دا وقت ہوا، رات لنگھی اللہ اللہ کر کے، مولوی صاحب نے نماز پڑھائی، سلام پھیر کے پیچھے بیٹھا تے مہمان جُتی پھڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ والے مسئلہ تے پوچھی جا، مولوی صاحب جڑا مسئلہ تہاڈوں راتی پوچھیا سی تہاڈی بیوی نے راتی حل کر دتا۔ او تیری ایک عورت ہو کے انہوں اپنی سوگن نہیں پسند تے جدا تو انیاں نعمتاں کھانا ہے، دن رات ہونا جناب نعمتاں استعمال کرنا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انہاں دیاں نعمتاں دا شمار نہیں کر سکدا، او دا شکر ادا کرنا تے بڑی دور دی گل ہے۔ تے او رب کیویں برداشت کرے گا کہ کھاویں میرا تے گاویں کسے ہور دا، او کھاویں میرا تے گاویں کسے ہور دا، دیاں میں تے سر کسے ہور کے چکائیں۔ رب کہندے مینوں یہ گل برداشت نہیں، جو بھی مسئلہ سوکھا ہے، گل سمجھ آ گئی کہ نہیں کہ شرک تے توحید دا کی فائدہ ہے؟ ایتھے جس بیوی نوں تیرے نکاح دے اندر آ گئی ہے، تو کھلانا پلانا ہے، او دے وچ شراکت تینوں پسند نہیں، تے جڑا رب تینوں کھلانا پلانا جنے جنت تیرے واسطے بنائی ہے، قرآن تیرے واسطے بنائیاں نے، او کدوں برداشت کردا ہے کہ میرا کھا کے کسے ہور تے کے جائے؟ دعا کرو اللہ سانو توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے جا رہے ہیں، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا جی میں سلام کرنا تے دوسری دعا کہ میں تواڈے واسطے دعا کراں گا اللہ تانوں معاف فرما دے وے۔ باپ ادھر کہندا سرم کلا وچ وڑ گیا، کہندا جا مینوں تیریاں دعاواں دی لوڑ کوئی نہیں، مینوں تیرے استغفار دی لوڑ کوئی نہیں۔ اپنے سرم کلا وچ وڑ کے کنڈی لا لئی تے عادت دیاں نینداں حرام ہو گئیاں، ایک پاسے بیوی دا غم ہے، دوسرے پاسے پتر دی فکر پہ گئی ہے۔ میں قوم والیاں نوں کی کہاں گا، میرا تے خاندان بڑا بڑا ہے، مینوں میری انا کدھر جائے گی، میری عزت کدھر جائے گی؟ اللہ اکبر اللہ۔ آخر کار انہیں نمرود تک تے گل نہ پہنچائی، انہیں حکومت تک تے گل نہ پہنچائی، اپنے خاندان دے وڈیرے اکٹھے کر کے انہاں نوں کہن لگا منڈا بگڑ گیا ہے، میری گل نہیں سندا، تسی سمجھاؤ جے تواڈے آکھے لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے بزرگ انہاں دے خاندان دے چٹیاں داڑیاں والے بالکل ضعیف العمر، انہاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نوں وچ بٹھا لیا، کہن لگے ابراہیم سنیا تو بے دین ہو گیا، سنیا تو بے دین ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بڈھیو مینوں ایک گل دا جواب دیو اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون سبحان اللہ اج جنہاں نوں تسی پکارتے ہو جنہاں دی تسی پرستش کرتے ہو ایک ہی چیز نے کہندے جی ساڈے معبود نے اسی انہاں دی پرستش کرنے ہاں سورۃ شعراء 19 تے آیت نمبر 70 تینوں لبن دے وچ پریشانی نہ ہوئے اللہ دے پاک نبی ابراہیم کی فرماندے نے قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین اللہ دا قرآن کہندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں نوں سوال تے سوال کیتی جا رہے ہیں قال هل يسمعونكم اذ تدعون اے تواڈی پکار سنتے نے تواڈی پکار سنتے نے او ينفعونكم او يضرون یا تانوں کوئی نفع یا نقصان پہنچاندے نے اے کی کہندے نے ابراہیم گل سن لینا اساں کدوں کہنے سانوں نفع نقصان پہنچاندے نے اے دا ایڈے چنگے نے بولدے بھی نہیں ویندے بھی نہیں کیوں جی جنوں بندہ اپنے ہاتھ نال نواوے تے نوان تو بعد گل سمجھن والی نا بندہ اپنے ہاتھ نال نوا کے اس تو بعد کفن پہنا کے تے اونوں چار پائیں تے لٹا کے قبرستان چھڈ کے مٹی پا کے پھر جو بندہ آگے بھی نہیں یہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ وہی گل جی قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی بیان کر دی اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں نفع بھی کوئی نہیں نقصان بھی کوئی نہیں پھر مندے کیوں دے ایک کوئی جواب جڑا اج دی قوم دا جواب او کی قالوا بلا وجدنا آباءنا قالوا بلا وجدنا آباءنا گل ذرا دھیان رکھنا آباءنا اسی آپ نہیں کرتے ساڈے پیو دادے میں کرتے رہے اسی آپ نہیں ایویں کرتے قرآن قالوا بلا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون اسی آپ نہیں سا ایویں کرتے ساڈے باپ دادے میں کرتے رہنے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے سنو میری قوم دے وڈیرو تواڈے بڑے بھی گمراہ تے تسی بھی گمراہ جڑا میرے کول دین ہے اللہ نے جڑا مینوں علم دتا ہے او تے سیدھی راہ والا دین ہے اونوں علیہ السلام جس گل دی پکار کردے گئے لا الہ الا اللہ او ابراہیم کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لے کے آمنہ دے لان تک ہر نبی دا ایہی دین رہا فعلموا ان اللہ لا الہ الا اللہ لوگو اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں اللہ دا قرآن بار بار اس بات دا اعلان پیا کردا ہے تے ویر سونیو ادنا جا طالب علم اس منبر تے کھڑا ہو کے اللہ دا قرآن تیرے سامنے پیش کر رہا ہے لوگو اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں او دے تو سوا بگڑی بنان والا کوئی نہیں میں کسے نو کچھ نہیں کہندا نہ میں اہل حدیثاں نو کہنا نہ میں سنیاں نو کہنا نہ میں بریلویاں نو کہنا نہ میں دیوبندیاں نو کہنا او جڑا رب والا ہے میں او دے سامنے ہاتھ جوڑنا جڑا قرآن نو مندا ہے جڑا حدیث نو مندا ہے میں او دے سامنے التجا کرنا او دے سامنے گزارش کرنا میرا اس حال وچ فوت ہوئی ہے کہ ساڈے سینیاں دے وچ اللہ دی توحید ہوئے اسی اس حال وچ فوت ہوئی ہے کہ ساڈے سینیاں وچ اللہ دی توحید ہوے کیونکہ جدوں توحید ہوئی نا پھر اتوں بھی اعلان ہون گے یا ایتم النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ تے پیر سنیا او ذات ایسی ذات
تے تو دی توحید دا مول پا دے قیامت نو تیرا مول پا چھڑے گا۔ اللہ میں تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔